إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو چند دنوں کے بعد ایسے موقع ضرور عطا فرماتا ہے وقتاً فوقتاً وقفے سے جس میں ہم چھوٹی سی نیکیاں کر کے بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے انہی موقعوں میں سے ایک بڑا موقع ہمارے سامنے ہے اور وہ ہے ذی الحجہ کا ابتدائی مہینہ۔ ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن یہ بڑی فضیلت کے دن ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ذی العشر، کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے اچھا اور افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع میں جو نیک عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پیارا عمل ہے اور اس سے پیارا عمل کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کیے جانے والے دوسرے نیک عمل سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں عام دنوں میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کی جانے والی نیکی سے افضل نہیں ہے۔ لیکن آپ نے آگے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے اس کا عمل افضل ہو خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء، کہ ایک آدمی اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دے، قربان کر دے، تو ایسا آدمی افضل ہو سکتا ہے، ورنہ جہاد کر کے واپس آنے والا بھی جہاد کا اجر و ثواب اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب ہوگا۔
تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تسبیح، تہلیل اور اللہ کا ذکر کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، اور جو بھی نیک اعمال ہم سے ہو سکتے ہیں کثرت سے نمازوں کا پڑھنا، اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت ہے روزہ رکھنا، اسی طریقے سے اگر کسی کو اللہ نے مال سے نوازا ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، ان 10 دنوں کے اندر بہت ہی زیادہ افضل اور بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور ان دنوں کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے مفسر صحابہ نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، اور ان 10 دنوں کو ہمارے اسلاف میں سے بڑے اہل علم میں سے علماء نے، جیسے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان 10 دنوں کو رمضان کے 10 دنوں سے زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کی عزت کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے کام کریں، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور یہ 10 دن اس لیے بھی افضل ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت انجام دی جاتی ہے جو عبادت سال کے اور کسی دن میں نہیں ہو سکتی۔ ان 10 دنوں میں عرفہ کا دن ہے، ان 10 دنوں کے اندر منا کا یوم الترویہ ہے، ان 10 دنوں کے اندر حجاج حج سے پہلے کا عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں روزہ بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر نمازیں بھی ہیں، حج کے اعمال بھی ہیں۔ اس لیے یہ ساری عبادتیں جب اکٹھا ہو گئیں تو ان 10 دنوں کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں عبادتوں کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اسی طریقے سے حج کے پہلے 10 دنوں میں، یعنی حج آنے سے پہلے بقرعید سے 10 دن پہلے کثرت سے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔